آج کی سیرت میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا۔ وہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں کچھ وقت قیام کرنے کے بعد آگے وہ شام کی طرف تجارت کے سفر کے اندر چلے گئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو مدینہ منورہ کے اندر ٹھہر گئے اور وہیں وہ بیمار ہو گئے اور 25 سال یا 28 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور براہ راست پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے تربیت فرمائی تاکہ جو دین آپ اپنی قوم کو پیش کریں تو اس میں یہ نہ ہو کہ یہ اپنے باپ سے سن کر، دادا سے سن کر یا فلاں سے سن کر کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک دوسری بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ انسانیت کے لیے سہارا بنے، دوسرے یتیموں کے لیے آپ مثال بنے کہ یتیم ہونا کوئی بری یا عیب کی بات نہیں، اصل تو انسان کا عمل ہے، اس کی محنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ درود شریف کا اہتمام فرما لیں، اور انشاءاللہ آج کی سیرت میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا۔ دیکھیں، عبد المطلب اس وقت مکہ کے سردار تھے، اور جو ان کے صاحبزادے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کے لیے بہت سے عورتوں کے رشتے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کی بہن نے بھی پیغام نکاح دیا، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ بڑے قیافہ شناس تھے۔ وہ چہرہ دیکھ کر بہت کچھ سمجھ جاتے تھے، پاؤں کے نشانات دیکھ کر نسب معلوم کر لیتے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل کی بہن پڑھی لکھی خاتون تھی، ان کو پتا تھا یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک نبی کو مبعوث ہونا ہے، اور حضرت عبداللہ کے چہرے سے ان کو کچھ اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ لیکن عبد المطلب نے عبداللہ سے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح وہاب کی بیٹی آمنہ سے کروں گا، اور وہاب اس وقت مدینہ منورہ کے اندر وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور یوں پھر یہ دونوں خاندان جڑے، اور پھر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا۔ کیونکہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنو ہاشم نے قریش کے لیے یہ ایک سب سے بڑا ایک انعام اور ایک اعزاز ان کو دیا تھا کہ تجارتی سفر ان کے لیے شروع کیا تھا۔ تو جب نکاح ہو گیا اور حضرت آمنہ امید سے ہو گئی، تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ مدینہ منورہ گئے، کیونکہ عبد المطلب کی جو والدہ ہیں ان کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ تو یوں حضرت عبداللہ کا جو ننیحال تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال بھی اس طرح مدینہ منورہ میں تھا۔ وہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں کچھ وقت قیام کرنے کے بعد آگے وہ شام کی طرف تجارت کے سفر کے اندر چلے گئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو مدینہ منورہ کے اندر ٹھہر گئے اور وہیں وہ بیمار ہو گئے، اور 25 سال یا 28 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ دیکھیں، یتیم کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے والد 6 سال کی عمر میں جاتے ہیں، کچھ کے 8 سال کی عمر میں، کچھ کے 12 سال کی عمر میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی آزمائش تھی کہ آپ کے والد آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ تو آپ نہ صرف یہ کہ یتیم بلکہ در یتیم تھے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا خاص حکمت تھی، اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مورخین نے، جو سیرت نگاروں نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی براہ راست تربیت کرنا چاہتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا اپنے باپ سے سیکھا۔ آپ آگے پڑھیں گے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی رخصت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور براہ راست پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے تربیت فرمائی تاکہ جو دین آپ اپنی قوم کو پیش کریں تو اس میں یہ نہ ہو کہ یہ اپنے باپ سے سن کر،
دادا سے سن کر یا فلاں سے سن کر کہہ رہے ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے وہ وحی کے علم کی روشنی میں فرماتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، اور آپ میں ایک قائدانہ صلاحیت پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں ایک دوسری بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ انسانیت کے لیے سہارا بنے، دوسرے یتیموں کے لیے آپ مثال بنے کہ یتیم ہونا کوئی بری یا عیب کی بات نہیں، اصل تو انسان کا عمل ہے، اس کی محنت ہے۔ دیکھیں جتنے محدثین گزرے ہیں، آپ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے حالات پڑھیں کہ ان کی کتاب صحیح البخاری، جن کو حضرات علماء نے قرآن کریم کے بعد اصح الکتاب، سب سے صحیح کتاب قرار دیا، وہ یتیم تھے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کہ جن کا جو ایک مسلک شافعی المسلک کے بانی ہیں وہ بھی یتیم تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، تو یتیم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے معاشرے میں یہ جملہ سنتے ہیں کہ یتیم ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن غربت کی حالت میں مرنا یہ برا ہے۔ دیکھیں اس جملے کی بھی تھوڑی سی اصلاح ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے یتیم ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں، لیکن غریب ہونا بھی کوئی بری بات نہیں۔ انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے اور اس نے نہ محنت کی نہ کوشش کی اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو یہ برا ہے، لیکن اس نے یتیم ہونے کے باوجود محنت کی، کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں اگر پیسہ نہیں لکھا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو خامی نہیں کہا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بنایا اور اپنی طرف سے اپنے خاص فضل سے آپ کو بہترین مقام اور درجہ دیا، اور اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آپ نے یتیمی کی حالت میں ایسی تربیت آپ کی ہوئی، ایسی پرورش آپ کی ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفالت فرمائی، اور ایسی قائدانہ صلاحیت آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا فرمائی، اور پھر ایسا انقلاب آپ نے برپا کیا کہ آج دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ جیسا انقلاب دنیا میں نہ تو کوئی پہلے لے کر آیا اور نہ بعد میں لا سکتا۔